پروگرام قوم کے سامنے کے ساتھ عامر ضیاء حاضر ہے۔ ناظرین، امریکہ کا افغانستان سے اپنی فوجیوں کی تعداد میں اضافے کا فیصلہ ایک ایسا مہنگا جوا ہے جس کے متعلق بظاہر امیدیں کم اور خدشات زیادہ ہیں۔ کیا 18 ماہ کی قلیل مدت میں امریکہ اور اس کے اتحادی ایسے حالات پیدا کر سکتے ہیں جس سے انتہا پسند قوتیں اس حد تک کمزور ہو جائیں کہ وہ افغان حکومت کے لیے خطرہ نہ ثابت ہوں اور بیرونی ممالک سے آئے ہوئے فوجیوں کے انخلاء کے عمل کو شروع کیا جا سکے؟ دوسری طرف پاکستان کے حوالے سے نئی امریکی حکمت عملی نے ہمارے بہت سے تجزیہ نگاروں، فوجی اور بین الاقوامی امور کے ماہرین کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، اور یقیناً ان میں سے بہت سوں کے سوالات اور اندیشے حق بجانب ہیں۔ ان میں سب سے اہم یہ کہ جب افغانستان میں انتہا پسندوں پر فوجی دباؤ بڑھے گا تو کیا وہ پاکستان بھاگ کر نہیں آئیں گے، اور اگر آئیں گے تو کیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مزید دہشت گردی اور خونریزی؟ کیا اتحادی افواج 1600 میل لمبی پاک افغان سرحد کی حفاظت کا بھی کوئی بندوبست کرے گی، یا یہ ذمہ داری پاکستان کے ناتواں کندھوں پر ڈال دی جائے گی؟ صدر اوباما کی تقریر میں پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں پر القاعدہ کی نظر اور استعمال کی خواہش کا تذکرہ بھی یقیناً معنی خیز ہے۔ آج اسی موضوع پر بات ہوگی اور ہمارے ساتھ جو مہمان یہاں پر موجود ہیں میں آپ سے ان کا تعارف کراتا ہوں۔ سب سے پہلے افراز صاحب خٹک صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ہیں، سینیٹر ہیں، بائیں بازو کی سیاست کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام، اور اصل بات ان کی جو میرے خیال میں آج کے ڈسکشن کے حوالے سے بہت اہم ہے کہ افغانستان کے امور کے یہ ماہر ہیں۔ جس طرح یہ اپنے ہاتھ کی لکیروں کو میرے خیال میں جانتے ہیں، اسی طرح یہ کابل اور افغانستان کی سیاست کو بھی۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک اور بہت ہی ہماری چوٹی کے تجزیہ نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے اکرام سہگل صاحب۔ اکرام سہگل صاحب کے تجزیے جو ہیں وہ پاکستان کے جو سارے بڑے اخباروں میں، لیڈنگ نیوز پیپرز میں ہم دیکھتے رہتے ہیں، دفاعی تجزیوں کے حوالے سے، سیاسی تجزیوں کے حوالے سے۔ میں آپ دونوں مہمانوں کا بہت خوش آمدید کہتا ہوں آج کے پروگرام میں۔ افراز صاحب، سب سے پہلے بات ہو رہی ایگزٹ اسٹریٹجی کی، جو اوباما صاحب نے جو نئی ٹرم ایک دوبارہ سے اس کو وہ کر دیا ہے عام۔ ہمیشہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ٹاسک ریلیٹڈ ہوتی ہیں کہ ہدف کو آپ حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد آپ نکلنے کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پہلی مرتبہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے ٹائم ریلیٹڈ کر دیا ہے ان لوگوں نے، تو آپ کے خیال میں کیا اثر پڑے گا اس کا؟ دیکھیے، امریکہ کے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو بش کی جو پالیسیز تھیں اس میں یہ تھا کہ انہوں نے ویسے تو 9/11 کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑنے جا رہے ہیں، لیکن در حقیقت جو نیو کنزرویٹوز تھے ان کے پاس ایک ایجنڈا تھا دنیا کے بارے میں، اور وہ اسی کو عمل درآمد کرانا چاہتے تھے۔ دہشت گردی کے خلاف لڑائی محض ایک ناراض رہ گیا تھا، عراق پہ انہوں نے حملہ کیا، دوسرے کام کیے دنیا میں۔ اب امریکہ میں تبدیلی آئی تو ایک نئی حکومت نے ایک نئی اسٹریٹجی بنائی۔ آپ کو یاد ہوگا اس کا آغاز ہوا، انہوں نے پہلے کہا کہ یہ ایف پاک ریجن ہے اور ایک طرح سے اس کو ریجنل پرابلم انہوں نے قرار دیا۔ اس کے بعد اب اس کو حل کرنے کا انہوں نے ایک راستہ نکالا، ان کے خیال میں ایک اسٹریٹجی ہے۔ عام حالات میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ کوئی فوج جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی ابتدا سے نہیں دیتی، کیونکہ ایک سرپرائز بھی ایک بہت اہم عنصر ہوتا ہے فوجی فتوحات میں۔ لیکن سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ ایگزٹ کا وقت معلوم ہے، اس لیے کہ جو بعض قوتیں تھیں اس لڑائی کو یہ شکل دے رہی تھی کہ گویا وہ فورسز آکوپیشن فورسز ہیں، نکلنے کا نام نہیں لے رہے، تو کب نکلیں گی، اور وہ کم از کم یہ تو کہیں کہ وہ کب نکلیں گی۔ تو اب تو یہ معلوم ہے کہ وہ کب نکلیں گی، لیکن نکلنے سے پہلے انہوں نے جو سرچ کا پروگرام بنایا، جو 18 ماہ میں آپ کے خیال میں بہت ہی قلیل مدت ہے، اس میں آپ کے خیال میں جو بھی انہوں نے اپنے لیے گولز رکھے ہیں وہ اچیویبل ہیں؟ دیکھیے جی، اصل بات یہ کہ وہ کیا کرتے ہیں، کہنے کی حد تک تو اصل پریزیڈنٹ بش نے بھی بہت ساری باتیں کہی تھی، اب عمل میں کیا کرتے ہیں۔ اگر واقعی وہ کمیٹڈ ہیں جو وہ کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، اس کے پاس بہت امکانات ہیں، اور ساتھ میں ایک سیاسی حل کی بھی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ فوجی مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو سیاسی مسئلہ ہے، اس کا آخری حل تو سیاسی ہوگا۔ تو اگر وہ ایک طرح سے سیاسی، فوجی اور معاشی چیزوں کو ایک جگہ تینوں سمتوں میں اگر بڑھیں آگے تو امکان ہے۔ اکرام سہگل صاحب، آپ بتائیے، مطلب دفاعی امور پہ آپ کی گہری نظر ہے۔ جب آپ ایک ٹاسک کے لیے ایک ڈیڈ لائن رکھ دیتے ہیں اور وہ ٹاسک اتنا کمپلیکس ہو کہ افغانستان جیسی فریکچرڈ سوسائٹی کے اندر آپ کو ریٹ آف آپ اسٹیٹ بھی قائم کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں کی حکومت کو بھی مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں، اور طالبان جیسے ٹینیشیس اور القاعدہ جیسے ٹینیشیس دشمن کو آپ وہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، قابو میں بھی لانا چاہ رہے ہیں، 18 ماہ کی جو مدت ہے، سوال کے نشان ہے اس پر۔ دیکھیے، یہاں پر دو امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جو آپ نے بتایا، کہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ ہے کمپلیکس سچویشن، اور جیسے آپ نے دیکھا
ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ سچویشن جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے, اچھائی کی طرف نہیں جا رہی. دوسری طرف ایک ان اینڈنگ وار ہے, اینڈ آفٹر عراق دی امریکن پیپل, ان کی جو پیشنس ہے نا فار وار, آپ دیکھیں رن آؤٹ, اور اس وار کے لیے کچھ سپورٹ نہیں ہے, ایون دو یہ وار شروع یہیں سے ہوا تھا جب 9/11 کے بعد. ایگزٹ اسٹریٹجی کی اس میں ایک بہت وہ ہے کہ آپ دیکھیں ایگزٹ اسٹریٹجی کی ٹائمنگ. جولائی 2011 میں پرائمریز جو ہوتی ہیں فار بوتھ دا پارٹی اسٹارٹ. 2012 کے الیکشن, نومبر کے الیکشن میں 18 months فرام دیئر وہ چاہتے ہیں کہ امریکن سولجرز ایگزٹ ہو جائے. تو جب الیکشن فائنل سٹیجز پر آئے تو کینڈیڈیٹ اپنا جو پریزیڈنٹ اوباما ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے ٹروپس کو افغانستان سے ودرا کر دیا. Now it's a gamble, it's a calculated risk. Not a gamble, but I would say calculated risk. During the Soviet occupation, the Afghan army did not fight. All the fighting was done by the Soviet troops. During the coalition war against the Taliban, the Afghan army has not fought it. Most of the fighting has been done by the coalition. اتحادی فوجوں کی. اچھا, اب پرابلم ہے, اب سنس دے ہیو اسٹیپ بیک, وہ بولتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ لڑے, ہم کیوں لڑے, ایک نہ ایک دن انہوں نے ریسپانسبلٹی لینا تھا. ایک طرح کا ان کو ایک ڈیڈ لائن دے دیا گیا. تو آپ کے خیال میں انڈر پریشر لائیں یہ کارزئی گورنمنٹ کو بھی کہ بھئی آپ اپنی قبر ہمت باندھ لیں, تیار ہو جائیں, اور دوسری اپنی جو اپنی گورننس ہے اس کو ٹھیک کریں. دیکھیے آپ جب آپ بولتے ہیں ہماری روٹس ہیں پیپل کے اندر, لیکن آپ روٹس, آپ ایک روٹس کرنا ڈیموکریٹک روٹس ان دا پیپل, آپ کی ایک ولنگ سپورٹ ہونی چاہیے گورنمنٹ, پاپولر گورنمنٹ ہونی چاہیے. وہ پاپولر گورنمنٹ کے لیے آپ کو ایک بیسک پلیٹ فارم ہوتا ہے کہ شوڈ ناٹ بی کرپٹ, should provide the facilities to the common man, the infrastructure, give him justice, accountability, whatever. Now, the Karzai government is on notice کہ تم نے 18 مہینے میں نہیں کیا نا, تو آپ پہ پریشر. مگر یہ موضوع میں ذرا سا افراد صاحب کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ ایک جو بہت اندیشہ ہے لوگوں کو, افغانستان میں پہلے بھی امریکہ کی بہت زیادہ انوالومنٹ رہی, لیکن 89 کے بعد آپ نے دیکھا کہ بالکل بے آسرا چھوڑ کے چلا گیا. یہ اندیشے پھر جب ایک نئی ڈیڈ لائن کی بات ہو رہی ہے, انخلا کی فوجوں کی بات ہو رہی ہے, تو لوگوں کے ذہنوں میں پھر وہی اندیشے آ رہے ہیں کہ کیا قبل از وقت امریکہ بغیر مستحکم کیے کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ دیکھیے, بہرحال جو غیر ملک کی طاقت جو بھی ہوتی ہے, جہاں کسی اور جگہ چلی جاتی ہے تو آخر میں تو ان کو جانا پڑتا ہے کسی نہ کسی وقت, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح چھوڑ کے جا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ گویا وہ یہاں ان کو بہت ہمدردی ہوگی یا وہ یہاں ہر مسئلے حل کرنا چاہیں گے. اصل بات یہ ہے کہ خود ان کا مفاد یہ ہے, کیونکہ ان کو پچھلی غلطی کی جو سزا ملی ہے, جنگ ان کے گھر میں چلی گئی ہے. یہ جنگ یہ یہاں یا کندہار میں اور ہلمند میں لڑیں گے اور یا نیو یارک یا باسٹن میں لڑیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تجربہ ہو گیا ہے کہ یہ جنگ ایسی ہے کہ جو ان کا پیچھا کرے گی ان کے گھر تک, اس لیے وہ یہاں پہ کم از کم اپنی ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ ایک بہت غیر مقبول جنگ ہے یہ امریکہ میں, وہاں کے اپنے لوگوں کے لیے. یورپ میں ایک بہت غیر مقبول جنگ ہے اور بہت مہنگی جنگ ثابت ہو رہی ہے. تو اس میں جب بھی ہم ڈیڈ لائن کی بات سنتے ہیں, جو پریشر بات ہوتی ہے کہ جی باڈی بیگز جانا شروع ہو گئے ہیں, یہ سال میرے خیال میں سب سے زیادہ مشکل ترین رہا ہے امریکہ کے لیے. ان کے 300 کے قریب فوجی ہلاک ہوئے ہیں, جو ابھی تک ہم آفیشیل فگرز کی میں بات کر رہا ہوں. 353 to 2 weeks ago there were 353. دیکھیے